السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت ہی خوبصورت اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین سیرت اور خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصلاح معاشرہ کے وہ اصول اور گر بتائے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے معاشرے، سوسائٹی اور سماج میں رہنے والے ان اصول و ضوابط کو اپنا لیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، ہمارے اندر کی دشمنیاں، عداوتیں، بغض، حسد، کینہ، کدورتیں، یہ سب ختم ہو جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو جو اصول، ضوابط اور آداب ہمیں بتائے ہیں ان کی ایک بہت لمبی اور طویل فہرست ہے، لیکن آج کی اس مجلس کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے غیر ضروری سوالوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت واضح اصول بتائے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کئی واقعات کے ذریعے سے بھی ہمیں سمجھایا ہے اور براہ راست بھی ہمیں ان سوالات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے جن کا گویا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے عقیدے سے وہ سوال جڑا ہوا ہے اور نہ ہی عمل کرنے کے لیے اس سوال کا جواب جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تو اس سوال کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے جس میں ہمارا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگو اگر تم کوئی مسئلہ، دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے، علماء سے سوال کر کے معلوم کر لو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی، ان کے سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ اکرام حضور سے بہت ہی اچھے سوالات فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان سوالات کا قرآن کریم میں تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم جگہ جگہ قرآن کریم کی کچھ اس طرح کی آیتوں کو سنتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، بار بار اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے رسول اللہ، یہ صحابہ اکرام آپ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ اس کا یہ جواب دیجئے۔ جیسے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ ان کو چاند کے بارے میں بتا دیجئے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کو ضرورت تھی سوال پوچھنے کی کہ عورتوں کے جو مہینے کے خاص دن ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا احکام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اے رسول یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے شادی شدہ مرد کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا اور حضور نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو اس سے آگاہ فرمایا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کو سوال کی ضرورت تھی، یسألونک ماذا ینفقون، کہ اللہ کے رسول ہمیں اپنا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ تو وہ سوالات ہیں جن سوالات کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور ہمیں جاننا بھی چاہیے، بلکہ بہت سارے گاؤں دیہات میں رہنے والے صحابہ ایسے بھی تھے جو بہت ہی اچھے خوبصورت سوال بھی حضور سے فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان سوالات کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر ان گاؤں دیہات کے رہنے والے صحابہ اکرام نے حضور سے وہ سوالات نہ کیے ہوتے تو ہمیں ان کے جوابات ہی پتہ نہ چل پاتے، تو گویا اس معاملے میں بھی صحابہ اکرام ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے، آدمی اپنی ضرورت کے متعلق سوال کسی سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کسی کو اپنے دوست سے کسی قرض کی ضرورت ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے قرض کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا سوال ہے۔ ضرورت کے موقع پر آدمی ایک دوسرے سے اس طرح کا سوال کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ایک سوال وہ ہے مانگنے کے تعلق سے جو آج کل پیشہ ور بھکاریوں نے اپنا لیا ہے۔ باقاعدہ ایسے پروفیشنل بھکاریوں کی ہمارے یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ جن کا محض صبح سے شام تک کا کام مانگنا ہے۔ انہوں نے
مانگنا اپنی ضرورت کے لیے کبھی شروع کیا ہو، لیکن اب وہ باقاعدہ ان کا کاروبار بن گیا ہے، اور اس قدر بہترین سدا بہار کاروبار ہے کہ جس میں نقصان کی کوئی امید نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اور ایسے باقاعدہ پیشہ ور بھکاریوں نے مال اکٹھا کر کے اچھا خاصا بینک بیلنس بھی جمع کر لیا ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کی تعداد پیدا کرنے میں اپنی طرف سے بھی ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ ہم باقاعدہ اپنی جیب کے سارے کھلے اور چلر پیسے ایسے لوگوں کو دینا ان کا جائز اور واجبی حق سمجھتے ہیں، اور ہم نے گویا اپنے عمل کے ذریعے سے انہیں یہ بات سمجھائی کہ تم مانگتے رہو، ہم دیتے رہیں گے، چاہے تم ہم سے زیادہ مالدار کیوں نہ ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ خاص طور سے مسلم محلوں اور معاشروں میں تو مانگنے کا ایک گویا ایک ایسا چلن عام ہو گیا ہے کہ وہ غیر مسلم جن کو مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی مسلمانوں جیسا حلیہ اپنا لیتے ہیں، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری غیر مسلم خواتین نے برقعے پہن لیے ہیں اور بچوں کو ٹوپیاں پہنا دی ہیں، تو یہ وہ چلن عام ہوا کہ مسلمانوں کی دوگیا پہچان ہی بن گئی۔ تو اس طرح کا سوال کرنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے اور ناجائز ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات پر بہت سخت وعید ذکر فرمائی ہیں۔ تو گویا سوالات کی کئی قسمیں ہو گئی۔ ایک تو سوال ہے آدمی اپنے کسی جائز ضروری امر کے لیے، دین اور شریعت کے کسی مسئلے کو جاننے کے لیے کسی عالم سے سوال کرے۔ دوسرا سوال وہ ہو گیا آدمی اپنی ضرورت کے وقت کسی دوست، رشتہ دار یا اپنے کسی جانکار سے سوال کر لے قرض وغیرہ کا۔ تیسرا سوال جو مذموم ہے وہ ہو گیا جو بھکاریوں نے اپنا لیا ہے۔ بہرحال آج کے اس موضوع میں وہ سوالات بطور خاص ذکر کیے جائیں گے کہ جو ہم مسلمان عالموں سے پوچھتے ہیں، اور وہ سوالات پوچھنا ہم دین کا ضروری حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ہم ان سوالات کی گہرائی میں جا کر ذرا دیکھیں تو ان سوالوں کے جواب سے ہمارا نہ تو کوئی عقیدہ جڑا ہوا ہے، نہ ہی اس سوال کے جواب کے جاننے پر ہمارے لیے شریعت کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس محض جانکاری کے لیے تو پوچھتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں یہ سوال پنپتا رہتا ہے، جب تک ہمیں جواب نہ مل جائے تو ہمارے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی سوالات ہیں جن کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے سوالات پر نکیر فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے واقعات بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے اسی طرح کے بیجا سوالات کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مصیبتوں میں پھنستے چلے گئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ سوالات ان کے لیے بہت سارے مصائب اور مسائل کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر وہ سوالات کے جوابات تمہیں بتا دیے جائیں تو وہ تمہارے لیے ناگوار گزریں۔ اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام مشہور پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے بیجا سوالات اور مطالبات شروع کر دیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم اس پہاڑ سے ایک گابھن اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم تمہاری نبوت کو تسلیم کریں گے۔ بسا اوقات نبیوں کے لیے اپنے معجزات کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ جس پیغام کو اپنی قوم کو سنانا چاہتے ہیں اس کا حق ہونا ثابت ہو جائے۔ بہت سی مرتبہ معجزات کا ظہور اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو ان پر حجت تام ہو جائے، اس لیے نبیوں کے بہت سارے معجزات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان قوم کے لوگوں کا مقصد محض نبی کو پریشان کرنا ہوتا تھا، وہ حق کی تلاش میں نہیں ہوتے تھے، نبی کو لاجواب کر کے اس کا مذاق بنانا اور گویا اس طرح بہانوں سے اذیت پہنچانا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک سوال تھا۔ اس سوال سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بے پناہ سمجھا چکے تھے، لیکن یہی ڈیمانڈ اور یہی سوال مطالبہ کہ اس پہاڑ سے گامن اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر تمہارے مطالبے اور سوال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی نکال دی اور پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہوا کچھ یہی جو ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ظاہر فرما دیا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے اور مذاق اڑانے لگے، بلکہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں کسی آدمی نے اپنے کسی رشتہ دار عزیز کا قتل کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت پر میں قبضہ کر لوں اور بلا وجہ کسی پر بھی الزام لگا کر اس کے خون کی قیمت بھی اس سے حاصل کر لوں۔
لیکن اس نے یہ چال چلی کہ فلاں گلی میں اسے قتل کر کے اس کی نعش کو دوسرے محلے کی گلی میں لے جا کر ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ اکٹھا ہوئے اور گویا ہوا ہونے لگا، فتنے تک کی نوبت آنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو کہو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اس گائے کے نتیجے میں گویا اس قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا اس مقتول کی ناش سے ٹچ کیا جائے تو وہ مقتول آدمی جو قتل ہوا تھا وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی ناممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ طریقہ بتایا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے حضرت موسیٰ سے، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں شریعت کے کسی معاملے میں تم سے مذاق کروں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بہرحال جب انہوں نے بعد میں یہ طریقہ اپنایا اور ان سے کہا گیا کہ پہلے گائیں لاؤ، تو اب انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ گائیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا رنگ بتا دیا گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کا سائز کیسا ہونا چاہیے؟ سائز بتا دیا گیا۔ کہنے لگے اس کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ سوالات جب بتا دے گئے تو خود اپنے لیے مصیبت ہی کھڑے کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 2-4 پابندیاں اور بھی لگا دی کہ وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے جس کو ہل میں بھی نہ جوتا گیا ہو، جس سے سینچائی بھی نہ کی گئی ہو۔ تو بہرحال ان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوتی چلی گئی۔ بات صرف اتنی تھی کہ کوئی بھی گائے لے کے آ جاؤ اور ذبح کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے سوالات در سوالات شروع کیے تو خود مصیبت میں پھنستے چلے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تقریر فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام کے درمیان تقریر فرماتے ہوئے حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے، لہذا تم میں سے جو آدمی صاحب حیثیت ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ حج کرے۔ اب بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے حضور سے ایک اور سوال کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا، کم از کم انہوں نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیا ہوتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بتلا دی تھی کہ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت آدمی پر حج کرنا فرض ہے، تو وہ بار بار ایک سوال کر رہے تھے جو حضور پر ناگوار بھی گزرا اور اس سوال کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے ممبر سے مسلمانوں کو جمع کر کے بہت ہی اہم خطاب فرمایا جس میں یہ بات ارشاد فرمائی ذرونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ تم مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں اپنی طرف سے کوئی بات تمہیں نہ بتاؤں تو تم اس کے بارے میں بار بار سوال مت کرو، جو کوئی چیز ضروری ہوگی وہ میں خود بتا دوں گا۔ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں کہ جو کثرت سوال کی وجہ سے بار بار بیجا سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس چیز کو اپنا لو، جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور مذکور ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا تھا جس کو ہم من و سلوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے کھانے کا بھی انتظام کرتا، پینے کا بھی انتظام کرتا، وقت پر انہیں کھانا مہیا ہو جاتا، دسترخوان بچ جاتا، نہ کسی محنت مشقت کی ضرورت تھی نہ کھیتی باڑی کی ضرورت تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کو پسند نہ آیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا، اے موسیٰ ہم سے اب ایک کھانے پر گزر بسر نہیں ہوگا، آپ اپنے رب سے ہی دعا کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ کہ موسیٰ ہمارے رب سے آپ ہمارے لیے دعا کرو، لیکن انہوں نے کیا کہا اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ بھی بڑا ہی گویا سنگین بات تھی۔ ہم سب کے اللہ تبارک و تعالی رب ہیں، لیکن وہ بطور طنز کے گویا حضرت موسیٰ سے کہا کرتے تھے کہ اپنے رب سے ہی درخواست کرو۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے غلہ اگائے، ترکاریاں اگائے، مسور کی دال اگائے، گیہوں اگائے، پیاز اگائے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جو آسمان سے بغیر محنت کے من و سلوہ اتر رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ اب وہ محنت مزدوری میں لگ گئے اور پریشانیاں اور بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ تو جب بن مانگے من و سلوہ مل رہا تھا تو اس پر صبر نہ ہوا، اپنی طرف سے سوالات داغے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مصیبتوں میں پھنستے چلے گئے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السوال، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ ایک تو قیل و قال سے، بلا وجہ حجت بازی کرنا،
بلا وجہ لا یعنی باتوں میں مشغول رہنا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا دوسری چیز ہے بلا وجہ پیسے کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، اور تیسری بات ہے کہ تم سوال بلا وجہ سوال کی کثرت کرنا، جس سوال کی ضرورت نہ ہو وہ سوال کرتے رہنا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ایک خط لکھا اور فرمایا کہ تم مجھے حضور کی وہ حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے براہ راست حضور سے سنی ہو۔ تو انہوں نے یہی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیجی تھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے فرمایا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ان سے کہا ما اعددت لها، تم نے اس تو حضور نے ان صحابی سے پوچھا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے جواب بڑا اچھا دیا۔ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف اتنی ہی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پھر جواب بھی دیا روز قیامت اس آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ بہرحال سوال جواب تو ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ایک سوال پوچھ کے ہمیں ایک سبق دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ زیادہ سوالات سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو عملی زندگی میں لائیں اور عبادات کریں، بلا وجہ زیادہ سوالات نہ کریں۔ جب قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت اپنے وقت پر ضرور آئے گی، لیکن تم نے اس قیامت کے لیے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سوال ہمیں جھنجھوڑتا بھی ہے اور ہمیں عمل پر بیدار بھی کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں تو کوئی ایسے سوالات ہیں جو ہم آئے دن کرتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سی مرتبہ آدمی یہ پوچھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کھایا تھا، اور جب وہ دنیا میں بھیجے گئے تو دنیا میں آنے کے بعد کیا کھایا۔ اسی طرح کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب حضرت حوا سے میدان عرفات میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا بات چیت کی تھی۔ اسی طرح کبھی کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہے، ان کی بھی داڑھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی آدمی سوال پوچھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھوپھا کا کیا نام تھا، چچا کا کیا نام تھا، ان کے والد کا یا دادا کا کیا نام تھا۔ کبھی کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ یزید جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اب یزید ایک ناہنجار بدذات قسم کا آدمی تھا، نہایت ظالم و خونخوار، اس نے جو کچھ کیا ہم سب جانتے ہیں۔ اب اس کے جنت اور جہنم میں جانے کا ٹھیکہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کے اعمال کے مطابق جو اس کے لیے فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن ہم ان بے بنیاد سوالوں پر اپنی اس قدر محنت صرف کرتے ہیں اور اپنا اتنا دماغ کھپاتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ جو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر ان سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے تو وہ بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ انہیں نماز کے بھی بنیادی سوالات کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ بات کہی جائے تو بہت سی مرتبہ یہ آدمی کو بات اجنبی سی اور عجیب سی لگتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی تجربہ کار یا سفر کیا ہوا یا تبلیغ میں چلا لگایا ہوا آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ اس قدر دنیا بھر کی معلومات ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مودی کی امت میں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بتائیں کس کی امت میں ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم مودی جی کی امت میں جی رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، الامان والحفیظ۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور جن لوگوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے، پنجاب آج بھی آپ چلے جائیں، کتنے ہی ایسے ایم پی کے علاقے ہیں اور ایسے ہی دہلی کے جھگی کے علاقے ہیں۔ ہمارے اوکھلا میں جو لوگ جھگی میں رہتے ہیں ان سے اگر آپ جا کے پوچھو تو پتہ چلے گا کیا خطرناک صورتحال ہے۔ تو یہ بات تو تھی دینی سوالات سے متعلق۔ ایک سوال یہ بھی رہ جاتا ہے، بہت سارے لوگ دوسرے آدمی کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو کوئی ہمارا جانکار ہے، رشتہ دار ہے یا کوئی بہت قریبی دوست ہے، ہم اس سے اگر بطور ہمدردی کے کوئی سوال کر بھی لیں تو ہو سکتا ہے اس کی گنجائش نکل جائے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی کسی سے پہلی ہی ملاقات ہوتی ہے، پہلے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے، پہلی ملاقات میں وہ اتنے سارے سوالات داغ دیتا ہے کہ خود اس آدمی کے لیے مصیبت اور اذیت کا سبب ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی مجلس میں میٹنگ میں پوچھ لے گا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے جی، اسی طرح پوچھ لے گا آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر رینٹ پر ہے یا آپ خود مالک ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کی ایک لمبی فہرست ہے جو آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جن سوالات کی ہمیں ضرورت نہ ہو ان سوالات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی کہی جانی چاہیے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے
کہ کوئی آدمی اگر ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، جانکار ہے، وہ اگر اپنی کسی خاتون کو، اپنی وائف کو لے کر ہاسپٹل گیا، ہم نے پوچھ لیا کہاں گئے تھے، اس نے بتا دیا ہاسپٹل گیا تھا، چیک اپ کرانے گیا تھا، اگر وہ ہمارا قریبی جانکار ہے اور ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی ایسا مفید مشورہ ہو سکتا ہے جو ہم اسے دے سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ہم اگلا سوال کر لیں۔ بہت سی مرتبہ آدمی جواب نہیں دینا چاہتا اور وہ آدمی یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے کوئی زنانہ مرض ہو، اس کی بیوی کا کوئی خاص مرض ہو اور وہ بتانا نہ چاہتا ہو، ہم پوچھ لیتے ہیں کیا چیک اپ کروایا، کیا رزلٹ آیا۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے اور ہم وہ پوچھنا اپنے لیے واجب اور ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ دین کا بھی ہے اور دنیاوی امور کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔